مولانا شاہ تراب الحق قادری صاحب کے پرزور بیان سے ہمارے دل گرما گئے اور بہت عمدہ نکات اعلیٰ حضرت کی حیات کے ہمیں سننے میں آئے. اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے. میں آخر میں ادارے کے صدر جناب سید ریاست علی قادری سے درخواست کروں گا کہ وہ مختصراً خطبہ استقبالیہ میں جو ہمارے کارنامے اور مطالبات ہیں ان کا اظہار فرمائیں. جناب سید ریاست علی قادری صاحب ہمارے ادارے کے صدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. قابل صدر احترام عزت مآب جسٹس اجمل میاں صاحب فاضل چیف جسٹس عدالت عالیہ سندھ، محترم المقام جناب ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب چیف ایڈیٹر اردو ڈکشنری بورڈ، معزز علماء کرام، فضلاء اعظام، فاضل جج صاحبان اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خطبہ استقبالیہ تو تقریباً 6 صفحات میں ہے. چونکہ وقت کی کمی کا احساس ہے اور میرے بعد 2 حضرات اور بھی ہیں تو میں اس کو مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آج ہم اس صدی کی عظیم نابغہ روزگار اور ذی وقار علمی شخصیت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں منعقد 9ویں امام احمد رضا کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آج کی مجلس علم و ادب میں ملک کے نامور جیت فضلاء امام احمد رضا کی فکر، علمی بصیرت اور سیرت و کردار کے حوالے سے مختلف موضوعات پر مقالات و تقاریر کی صورت میں اظہار خیال فرما چکے ہیں. یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ آج کی امام احمد رضا کانفرنس کے صدر نشین پاکستان کی عدلیہ کے وہ فاضل ہستی ہیں جو عدالت عالیہ سندھ کے قاضی القضات ہیں. اس شعبے میں ان کی خدمات جلیلہ سے کون واقف نہیں. قانون میں اپنی گہری بصیرت، فیصلوں میں تدبر و توازن، علوم قانون سے گہری وابستگی ان کا امتیازی نشان ہے. ملک کی عدلیہ کی تاریخ میں انہوں نے کئی اہم فیصلے صادر کیے ہیں جو قانون کے شعبے میں ان کی ظرف نگاہی کا ثبوت ہیں. ہماری محفل کی دوسری معزز و محترم شخصیت جناب ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب کی ہے جو ہمارے مہمان خصوصی کی حیثیت سے یہاں تشریف فرما ہیں. ان کی علمی خدمات اور عالمانہ بصیرت سے اہل علم اچھی طرح واقف ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ایک طویل عرصے سے خود کو علم و ادب کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا ہے. امام احمد رضا علیہ رحمہ کی ذات اور ان کے علمی کارناموں سے آپ کی گہری وابستگی کسی سے پوشیدہ نہیں. ادارے کے قیام سے لے کر آج تک ہر محفل میں شریک ہوتے ہیں اور ہماری علمی اور تحقیقی سرگرمیوں میں ہم سے ہر طرح کا تعاون فرماتے ہیں. اس کے علاوہ جناب حکیم محمد سعید صاحب دہلوی یہاں تشریف فرما ہیں. اس کے علاوہ جناب منظور الدین صاحب وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی اور جناب ریٹائرڈ جسٹس ظہور حسن صاحب تشریف فرما ہیں. میں ان تمام حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ اپنی گوناگو مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے. جناب صدر وقار امام احمد رضا کے مجموعہ فتاوی کو علماء دین کے علاوہ ماہرین قانون نے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے. چنانچہ بمبئی ہائی کورٹ کے جج پروفیسر ڈی ایف ملا نے امام احمد رضا کے فتاوی رضویہ کو فتاوی عالمگیری کے ساتھ ساتھ فقہ اسلامی کا عظیم ماخذ قرار دیا ہے. فتاوی رضویہ کے صفات گواہ ہیں کہ ان سے مستفیض ہونے والوں میں علماء و فضلاء کے علاوہ پاک و ہند کی عدالت ہائے عالیہ کے جج صاحبان بھی شامل ہیں اور کلیات و جامعات کے پروفیسر صاحبان بھی. جناب صدر، یہ بات قابل اطمینان ہے کہ پچھلے 20 سالوں سے امام احمد رضا کی سیرت و کردار اور علمی ورثے پر نسبتاً تیزی رفتاری سے کام ہوا ہے، جس کی سعی و کاوش کا سہرا پاکستان کے مشہور محقق اور ادارے کے سرپرست محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب مدد اللہ العالی کے سر ہے. بعد میں 1980 میں آپ کی ہدایت پر انہی مقاصد کے حصول کے لیے ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی کا قیام عمل میں آیا. امام احمد رضا کے بیش بہا علمی ورثے کو اور جو کچھ بھی ان کی شخصیت و فکر پر کام ہوا ہے اس کو سائنٹیفک اور جدید خطوط پر منظم اور منضبط کر کے تحقیق و تدقیق کے نئے زاویے دور حاضر کے محققین کے سامنے پیش کیے جائیں اور انہیں دعوت فکر و عمل دی جائے.
یہ ادارے کے چند نکات ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جس نہج پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کی نشاندہی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی جائے۔ اس میں سے دوسرا مقصد یہ ہے کہ امام احمد رضا کے مندرجہ ذیل 2 نکاتی پروگرام کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پھیلانے کی بھرپور جدوجہد کی جائے تاکہ مسلمانان عالم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی نقطے کے حوالے سے ایک متحد قوم بن کر اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکیں۔ وہ 2 نکاتی پروگرام یہ ہے: محبت رسول کے چراغ جلاؤ اور اسوہ حسنہ کو شعار بناؤ۔ دوسرا، علم کے نور سے جہالت کی تاریکیوں کو دور کر دو۔ صدر عالی مرتبت الحمدللہ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا اپنے مذکورہ مقاصد کے حصول کے لیے کئی جہتوں سے کام کر رہا ہے اور ہماری جدوجہد کے نتائج برآمد ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تفصیل سے گریز کرتے ہوئے مختصراً سال گزشتہ میں کام کی رفتار کا جائزہ پیش کرتا ہوں تاکہ ادارے کی کاوشوں کے ثمرات کا آپ کو اندازہ ہو سکے۔ پہلا، برطانیہ میں جناب پروفیسر غیاث الدین قریشی صاحب برمنگھم یونیورسٹی سے اعلیٰ حضرت کی مذہبی شاعری کے عنوان سے ڈاکٹریٹ کا مقالہ تحریر کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں خاص بات یہ ہے کہ اس عنوان پر کام کرنے کے لیے مذکورہ یونیورسٹی نے پروفیسر صاحب کو خود دعوت دی ہے۔ دوسری، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے محترم غلام مصطفیٰ صاحب ایم فل کی ڈگری کے لیے امام احمد رضا کے فقہی مقام پر ایک تحقیقی مقالہ پیش کر رہے ہیں۔ پروفیسر شفیع الدین صاحب عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن سے اعلیٰ حضرت کی عربی شاعری کے حوالے سے ایم اے عربک کے لیے ایک مقالہ تیار کر رہے ہیں۔ محترم محمود حسین بریلوی صاحب علی گڑھ یونیورسٹی میں بھارت سے مولانا احمد رضا خان کنٹریبیوشن ان عربک لینگویج اینڈ لٹریچر کے عنوان پر ڈاکٹریٹ کا مقالہ لکھ رہے ہیں۔ لیڈن یونیورسٹی ہالینڈ میں اسلامیات کے پروفیسر ڈاکٹر ایس جے بلیان جو گزشتہ 3 سالوں سے امام احمد رضا کے فتاوے پر تحقیقی کام کر رہے ہیں، اب تک ہنگری اور مغربی جرمنی میں منعقدہ متعدد کانفرنس میں اپنے مقالات میں حضرت امام احمد رضا کے فتاوے کا تفصیلی ذکر پیش کر چکے ہیں۔ 1988 سے قبل 10 بین الاقوامی جامعات میں امام احمد رضا کے افکار و علمی آثار پر کام شروع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ بعض جامعات کے ریسرچ اسکالرز نے پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب سے امام احمد رضا کے لٹریچر اور افکار پر تحقیقی کام کے لیے رابطہ قائم کیا ہے اور لاہے عمل کے لیے خط و کتابت جاری ہے۔ سال رواں میں 2 مزید اہم اشاعتی کام بھی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ صدر محترم، اس وقت ہمارا ملک جن حالات سے دوچار ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم امام احمد رضا جیسے مفکرین کے نظریات و افکار کو اپنائیں اور ان کے علمی ورثے کو آگے بڑھائیں۔ آج آپ کے تفسس سے ہم پاکستان کے عوام، علماء اور فضلاء اور دانشوران قوم اور اہل ثروت حضرات اور حکومت وقت کی توجہ اس ضروری امر کی طرف دلانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی جامعات میں امام احمد رضا چیئر قائم کی جائے۔ ادارے کی تجویز ہے کہ ہر سال امام احمد رضا کانفرنس میں 500 سے زیادہ سامعین شریک ہوتے ہیں۔ اگر ہر فرد سال بھر میں 100 روپے سالانہ یعنی تقریباً 8 روپے ماہانہ کے 10 ممبر بنائے تو سال بسال اس چیئر کے اخراجات بآسانی نکل سکتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، البتہ جذبہ صادق شرط ہے۔ ادارہ تحقیقات اسلام آباد ایک بین الاقوامی فورم ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں عالم اسلام کی اس اکبری شخصیت کے مطبوعہ اور غیر مطبوعہ علمی آثار کے لیے ایک باقاعدہ سیکشن قائم کیا جائے جہاں ریسرچ اسکالرز کو تمام سہولتیں میسر ہوں۔ امام احمد رضا کی شخصیت اپنے کثیر فکری، علمی اور تصنیفی سرمایہ کے اعتبار سے بین الاقوامی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وزارت تعلیم کی طرف سے وفاقی اور صوبائی سطح پر امام احمد رضا ریسرچ سیل قائم کیے جائیں تاکہ ملکی اور غیر ملکی اسکالرز امام احمد رضا کے افکار و آثار سے مستفید ہو سکیں۔ ملک کی تمام بڑی بڑی لائبریریوں میں امام احمد رضا کی تصانیفات اور ان پر شائع شدہ کتب کا علیحدہ سیکشن قائم کیا جائے۔ اسلامک ایجوکیشن، اسلامک کلچر اور پاکستان اسٹڈیز اور ان جیسے دیگر نصابوں میں امام احمد رضا کی سیرت و کردار، ان کی تعلیمات اور خدمات کو مناسب جگہ دی جائے اور اس کے علاوہ ان کے متفصلین، زعماء اور علماء کے تذکروں کو بھی جنہوں نے تحریک پاکستان میں نمایاں کام کیا ہے
یا علم و فن کی خدمت کی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا یعنی ریڈیو ٹی وی کے پروگراموں میں بھی امام احمد رضا اور ان کے فاضل تلامذہ اور متفصلین علماء کی شخصیت پر مذاکرے، مقالات اور تقاریر کا اہتمام کیا جائے۔ اس ضمن میں پاکستان ٹیلی ویژن کراچی اسٹیشن اور ریڈیو پاکستان کراچی کا کردار حوصلہ افزا ہے، لیکن مرکز کی سطح پر اس کا رول بہت مایوس کن ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہماری بہتر کارکردگی کی بنا پر لوگ ہم سے ہر سال خوب سے خوب تر کی توقع رکھتے ہیں۔ ہم اس ستائش اور حسن ظن پر ان کے ممنون ہیں، لیکن اطلاع عرض ہے کہ ادارے کے جملہ اخراجات کا واحد ذریعہ وہ اشتہارات ہیں جو ہمیں سووینئر کے ذریعے ملتے ہیں۔ یہ رقم اس قدر محدود ہوتی ہے کہ اس میں امام احمد رضا کانفرنس اور اس موقع پر شائع شدہ کتب اور مجلے کے اخراجات بمشکل پورے ہوتے ہیں۔ ہماری اکثر کتابیں اہل علم حضرات اور تعلیم اداروں میں مفت تقسیم ہوتی ہیں، جبکہ ادارے کے دفتر کے اخراجات الگ ہیں۔ لہٰذا ہم آپ سے امید کرتے ہیں، خصوصاً ان عقیدت مندان اعلیٰ حضرت سے جو صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ علمی اور دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کہ وہ ان حالات کے پیش نظر ادارے کی مالی معاونت فرما کر اس ادارے کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کریں۔ آخر میں صدر گرامی محترم المقام جسٹس اجمل میاں صاحب، فاضل چیف جسٹس عدالت عالیہ سندھ اور مہمان خصوصی محب گرامی مکرم جناب ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب، فاضل مقالہ نگار حضرات اور حاضرین کرام کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے دینی، علمی اور روحانی فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ شکریہ۔